اچھا، قطع نظر اس ساری تنقید کے جو ہم سب صبح دوپہر شام اپنی فوج پر کرتے رہتے ہیں، اور اس ساری تنقید کے بھی قطع نظر جو ہم زبان سے نہیں کرتے لیکن دل میں کرتے رہتے ہیں چکے جانے کے خوف کی وجہ سے، اس سب کے قطع نظر جو ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ بھی ہم بڑے تھینک لیس قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ باتیں بالکل پاکستان کی مسلح افواج کی اتنی اچھی ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی اتنی اچھی ہیں کہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ نہیں، صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص میں ہندوستان کو ہرایا، یا یہ بھی نہیں کہ انہوں نے افغانستان کو اس جنگ میں ہرا دیا، اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ بہت ہی شاندار اور بے مثال قسم کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے لیے۔ اور یہ اتنی تھینک لیس قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں کہ یہ شکر گزار نہیں ہوتی ہیں، بالکل ان کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتی۔ حالانکہ یقین کریں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا، پاکستان کی ایجنسیوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں، جناب عمران خان صاحب، جناب نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری صاحب، وہ کم ہے۔ دیکھیں، عمران خان ہو سکتا ہے بہت اچھے سیاستدان ہو سکتا ہے بالکل اچھے نہ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے بالکل اچھے نہ ہو۔ آصف زرداری کے متعلق اور نواز شریف کے متعلق بھی یہی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے سیاستدان اور ایڈمنسٹریٹرز ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت برے ہوں۔ مریم نواز، شہباز شریف کے متعلق بھی یہی ہے، اور اب بالخصوص جناب اپنے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں، بہت اچھے سیاستدان ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل نہ ہو۔ لیکن جو ہماری ایجنسیاں، جو ہماری فوج کمال کا کام کرتی ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کمال کا کام کرتی ہے، وہ یہ کہ سیاستدانوں کو جلدی جلدی گھر بھیج دیتی ہے یا کچھ کو آنے ہی نہیں دیتی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سیاسی شہید بن کر زندہ رہتے ہیں اور کبھی نہیں مرتے۔ عمران خان 5 سال پورے کر کے جاتا اور عوام اس سے ناخوش ہوتے تو شاید اسے کبھی ووٹ ہی نہ دیتے، یا دیتے تو اتنے کم دیتے کہ وہ اب اگلی دفعہ الیکشن ہی نہ جیت سکتا۔ لیکن انہوں نے عمران خان کو، ابھی 2-2.5 سال بھی نہیں گزرے تھے، ابھی اس کی پالیسیز میچور نہیں ہو رہی تھیں، ابھی ان کا عمل، ان کا اثر نظر آنا شروع ہوا تھا، عمران خان کو اتار دیا۔ یہی حال ہر دفعہ نواز شریف کے ساتھ کیا، یہی حال اب شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوا کرے گا، ہم دیکھیں گے اگر زندہ رہے تو یہی حال اپنے یوسف رضا گیلانی، بی بی شہید، اور وہ راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، یعنی کسی کو بھی ٹرم پوری الحمدللہ نہیں کرنے دی۔ اور اب یہی کچھ یہ جو خیر کہانی پرانی ہے لیکن یاد اس لیے آئی کہ سہیل آفریدی صاحب، ہو سکتا ہے وہ بہت برے سیاستدان ہوں، ہو سکتا ہے وہ بہت ہی برے ایڈمنسٹریٹر ہوں، ہو سکتا ہے وہ اتنی پیڑی گورننس کریں کہ عمران خان خود ہاتھ باندھ لے اور کہے کہ یار گنڈا پور تیری مہربانی، تو واپس آ جا، میرے سے غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے نا۔ لیکن نہیں، ہم اس کو جناب پہلے دن سے ٹف ٹائم دیں گے، حلف نہیں اٹھانے دیں گے، اس کا انتخاب نہیں ہونے دیں گے، یعنی اس کے خلاف جا کر غضب خدا کا پریس کانفرنس کریں گے پشاور میں جا کر، یعنی ہم ہر کام کریں گے۔ مقصد سیاستدانوں کو بچاؤ، سیاستدانوں کا ریسکیو، کہ ان کے اچھی یا بری پرفارمنس پہ پردہ پڑ جائے۔ دیکھیں، پردہ ڈالنے والے بہت اچھے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کی برائیوں پر بھی، آپ کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں نا، وہ تو آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو یوں تمام سیاستدانوں کو، بالخصوص جناب سہیل آفریدی کو اب، اور بالعموم جناب عمران خان، آصف زرداری، نواز شریف، ان سب کو بالکل شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا اور ایجنسیز کا، اور ان سب دوستوں کا، ان ججوں کا جو اعلی کار بن کر استعمال ہوتے ہیں، کہ وہ یا تو ان کو آنے ہی نہیں دیتے پاور میں، ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح درست غلط طریقے سے جائز ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کر کے آنے سے پہلے ہی آؤٹ کر دیتے ہیں، یا آنے کے بعد ان کے گرد عرصہ ہاتھ تنگ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ پرفارم کر کے دوبارہ الیکشن میں نہ جا سکیں، اور عوام کے سامنے جا کر انہیں حساب نہ دینا پڑے اپنی ٹرم کا، اور یہ عوام کے سامنے جب بھی جائیں وہ کہیں ہمیں تو پورا وقت ہی نہیں ملا تھا، ورنہ تو ہم وہ گل کھلاتے، کہ یا سہیل آفریدی جیسے بچے بیچارے یہ کہیں کہ ہمیں تو آنے ہی نہیں دیا گیا تھا، ورنہ ہم وہ گل کھلاتے کہ۔ تو یہ بڑی ناشکر گزاری کی بات ہے کہ اگر سہیل آفریدی صاحب کو واقعی روکا جاتا ہے اور روکنے والے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ شکریہ ادا نہ کریں۔ اور یہی بات عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہے، اور زرداری صاحب سے بھی، کہ آپ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں۔